بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص خاص رحم اور کرم کرے اور ہماری تمام مشکل پریشانیوں کو دور کر دیں اور ہماری زندگیوں میں ہمارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کر دے، آمین۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں جدا ہوئے کچھ اس طرح بائی منال علی کی 3rd ایپیسوڈ۔ اور آئیے بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ پچھلے 2 گھنٹے سے لوگ کراچی کی شدید گرمی میں سڑک پر بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ جب عمر کا انتظار وہ کافی دیر تک کرتی رہی اور عمر نہ آیا تو نبیہہ نے کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کر کے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ کالج تقریباً سارا ہی خالی ہو چکا تھا۔ وہ 2:30 بجے سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا، لیکن عمر ابھی تک نہیں آیا تھا اور نہ ہی فون اٹھا رہا تھا۔ جب چند منٹ اور گزرے تو زینب مجبور ہو کر نبیہہ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے نبیہہ کا کزن سلمان کسی نہ کسی طرح اس سے باتوں میں ملوث ہو رہا تھا۔ وہ زینب سے کوئی نہ کوئی سوال کر رہا تھا جس کا وہ جواب دے رہی تھی، مگر بے حد مختصر۔ نبیہہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ اپنے کزن سلمان کو مزید اس سے سوال کرنے کو کہہ رہی تھی، جس پر زینب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ سلمان نے نبیہہ کو اس کے گھر کی طرف اتارا۔ زینب نہیں جانتی تھی کہ یہ نبیہہ کہاں رہتی ہے۔ گاڑی کے روکنے پر اس نے زینب کو دیکھا۔ چلو زینب، میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ لے کر اترنے کے لیے تیار تھی کہ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی نہیں، پہلے مجھے چھوڑ دو پلیز۔ نہیں یار زینب، اب میں اور نہیں رک سکتی۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے مجھے اتنی دیر ہو چکی ہے۔ اب میں گھر جا رہی ہوں، 3:10 ہو رہے ہیں، مجھے گھر جانے دو یار پلیز۔ قسم سے میں بہت تھک گئی ہوں۔ تم میرے کزن سلمان پر بھروسہ کر سکتی ہو، وہ تمہیں لے جائے گا تمہارے گھر۔ چلو اچھا، بائے بائے، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ زینب نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ سلمان نے اسے بیک مرر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینب نے اسے اپنے گھر کا راستہ مکمل تو نہیں بتایا تھا، صرف اسے روڈ کا نام بتایا تھا، جہاں سے تھوڑی سی واک کرنے کے بعد اس کا گھر آ ہی جاتا تھا۔ اور وہ گلی اتنی پتلی اور مختصر تھی کہ گاڑی کا تو آنا ممکن ہی نہ تھا۔ سلمان نے گاڑی روڈ پر روکی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتری۔ اس کے پاؤں میں اتنی تیزی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی آسیب ہو۔ گھر آ کر اس نے عمر کو کال کی تو وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ جب ان دونوں کی بات ہوئی تو وہ واپس اپنی فیکٹری چلا آیا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو عمر کا پہلا ہی سوال یہ تھا کہ وہ گھر کیسے آئی، اور ساتھ ساتھ عمر نے اس سے دیر سے آنے پر بھی معذرت کی۔ زینب نے ساری صورتحال عمر کو پراپر طریقے سے بتائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر اس کو لے کر کس قدر سنجیدہ اور حساس ہے۔ زینب شادی شدہ لڑکی ہے۔ جب نبیہہ کے کزن سلمان کو یہ بات پتہ چل گئی تب بھی اس نے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے تھے۔ وہ زینب سے ہر حال میں، ہر صورت میں دوستی کرنا چاہتا تھا۔ مسلسل کام کرنے سے عمر کو اچانک ایک دن کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔ زینب نے اس کے لیے کالج سے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ جب عمر کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو عمر نے اسے زبردستی کالج بھیجا، کیونکہ اس کے ٹیسٹ شروع ہو چکے تھے۔ وہ دو ٹیسٹ وہ پہلے ہی مس کر چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی اور ٹیسٹ مس ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زینب کالج آ گئی۔ کالج کی چھٹی کے بعد نبیہہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور زینب کا بس انتظار کرنے لگی۔ نبیہہ نے گاڑی سے جاتے ہوئے زینب کو بائے کیا تھا۔ جواب میں اس نے بھی بائے کیا، مگر اگلے ہی لمحے جب وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی تو نبیہہ کا وہی سفید گاڑی
کہ وہی سفید گاڑی اسے اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئی۔ نبیہا گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگی۔ چلو میرے ساتھ، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، بس اتنی سڑی ہوئی گرمی میں تمہیں یہاں ہرگز کھڑا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لا رہی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبیہا، بس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، بس بات ختم ہو گئی۔ نبیہا نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ صرف نہیں نہیں کرتی رہ گئی۔ ایک بار بھی نبیہا پہلے اتر گئی۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر تھوڑا غصہ آیا تھا۔ اب گاڑی میں صرف زینب اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ زینب دروازے سے اور لگ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے ایسی کون سی چیز تھی کہ زینب نے اپنا دوپٹہ اور چادر اچھی طرح اور ٹھیک کیا تھا۔ زینب، سلمان نے اسے پکارا تھا۔ زینب نے ایک خاموش نظر سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکے پر ڈالی۔ کیوں اپنی زندگی اس غریبی میں برباد کر رہی ہو؟ اپنے آپ کو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس غریب کی چکی میں پیس رہی ہو؟ اپنے اوپر ذرا غور کرو، اپنے آپ کو غور سے دیکھو، تم کتنی خوبصورت ہو۔ زینب نے غصے اور خاموشی سے اس کی بات مکمل نظر انداز کیا۔ سلمان نے زینب کا بے تاثر چہرہ دیکھتے ہوئے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ یوں اچانک گاڑی روکنے پر زینب نے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے کہ تم اپنی خوبصورتی اور جوانی اس غریبی کی آگ میں کیوں جلا رہی ہو؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری زندگی بدل کر رکھ دوں گا۔ تم دیکھنا، تم بس ذرا کوشش کر کے ایک قدم میرے ساتھ بڑھاؤ تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ زینب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں، تم میری بات پر یقین کرو، مجھ سے دوستی کرنے کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تمہارے وہ تمام خواہشات میں پوری کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ اور وہ کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ ہاں، عمر۔ کیا کرتا ہے وہ؟ صرف ایک معمولی سی ٹائلوں کی فیکٹری میں معمولی سی ملازمت کرتا ہے، چند ہزار روپے بس۔ اور کیا دیتا ہے وہ تمہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ٹرسٹ می، تم میری دوست بن جاؤ گی تو میں تمہیں بڑا خوش رکھوں گا، تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ وہ اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کس طرح کی بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی گھٹیا بات کرنے کی؟ یہ کس طرح کی بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح کی گھٹیا بات کرنے کی؟ یہ پہلی دفعہ تھا کہ زینب کو کسی پر اچانک اتنی بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی پر بے حد غصہ ہوئی تھی اور کسی کے سامنے اس قدر بلند آواز میں بات کی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کسی لڑکی سے۔ زینب نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیز رفتاری سے گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے گاڑی کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ زینب تقریباً تیز چلتے ہوئے آگے کا راستہ ناپ رہی تھی۔ دیکھو، تم میری بات آرام سے سنو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ بالکل خاموش ہو جائیں، سمجھے؟ اگر آپ نے کچھ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے تیزی سے کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ سلمان اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ خوف کے مارے زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سڑک تقریباً سنسان تھی۔ زینب اس وقت سخت گھبراہٹ میں تھی۔ اسے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈر اور خوف سے وہ اور تیز چلنے لگی تھی۔ وہ تیز چلتے ہوئے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور پیچھے پیچھے وہ لڑکا چلا آ رہا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، عمر کو بھیج دے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میں بس جلد از جلد عمر کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے اپنی چادر کے کونوں کو مضبوطی سے تھاما۔ نبیہا کا کزن سلمان مستقل تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس بار اس نے ہی حد کر دی۔ زینب کا ہاتھ اس نے تیزی سے پکڑا تھا۔ زینب نے گھبرا کر چیخ ماری، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ رونے لگی تھی۔ نہیں چھوڑ رہا تمہارا ہاتھ، کیا کر لو گی تم؟ اس نے اور مضبوطی سے زینب کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑا تھا۔ کوئی میری مدد کرو، کوئی ہے یہاں؟ وہ زور سے چلائی تھی۔ سلمان نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
बिल्कुल चुप, मुंह बंद, आवाज ना निकले बिल्कुल भी। इसी लम्हे दूर से आती हुई एक बाइक ज़ैनब को नजर आई। इस पर बैठा हुआ शख्स बाइक पूरी स्पीड में आगे बढ़ाते हुए इस तरह बढ़ रहा था। उमर वो बाइक को तेजी से अपने करीब आता देखते हुए उमर का नाम लेते हुए चीखी। सामने से आती हुई बाइक पर बैठे लड़के की शक्ल पर गुस्सा वाज़ेह था। सलमान ने इसका हाथ छोड़ा और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उमर ने बगैर वक्त जाया किए तेजी से इसका कॉलर पकड़कर इसे पीछे की तरफ घसीटा था। सलमान बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा। उमर ने बगैर कोई मौका जाया किए इस लड़के को मारना शुरू कर दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का पीछा करने की, इसे तंग करने की, इससे हाथ लगाने की। वो इसके ऊपर दीवानों की तरह बरस रहा था। रास्ते में गुजरने वाले रक्शे के अंदर मौजूद खवातीन इन दोनों को देख रही थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो सिर्फ इसे मारे जा रहा था। उमर, उमर नहीं, ज़ैनब ने इसे रोका। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे सलमान से दूर करना चाहती थी। सलमान के चेहरे से बुरी तरह खून निकल रहा था। ज़ैनब ने जैसे तैसे करके इसे बड़ी मुश्किल से काबू किया। रास्ते से गुजरते हुए एक बूढ़े से आदमी ने इन दोनों को अलहदा किया। बस कर दो उमर, वो रोते हुए उमर से फरियाद कर रही थी कि वो वापस घर चले। उमर इस वक्त शदीद गुस्से में था। चलो उमर प्लीज घर चलो, चलो प्लीज उमर। उमर उठकर खड़ा हुआ, मगर जाते जाते उमर वापस पलटा और एक जोरदार मुक्का इसके जबड़े पर मारा। घर आकर उमर ने घर का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था कि ज़ैनब किसी मासूम से बच्चे की तरह कांप गई थी। कौन था वो नीच बेगैरत इंसान? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़ैनब? वो बेगैरत नीच कौन था? कौन था ज़ैनब? अगर वो तुम्हें परेशान करता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इस वक्त जैसे गुस्से से पागल हो रहा था। कौन था वो ज़ैनब? उमर जोर से बोला। उमर, ज़ैनब ने इसे बड़ी नरमी से पुकारा। इसने उमर का ये गुस्सा जिंदगी में पहली बार देखा था। ज़ैनब को इसका ये गुस्सा देखकर ठंडे पसीने आने लगे। उमर वो नबीहा का कजन था। वो मुझे अपने साथ लाई थी, लेकिन वो अपने घर पहले उतर गई। तो फिर इसने बात इसके कजन ने ये हरकत की थी। तुम्हें इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था ज़ैनब। तुम फौरन नबिया को मना कर देती। मैं आता तो हूँ तुम्हें रोज लेने। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। ज़ैनब, तुमने देखा ना आज क्या हुआ। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वो अभी भी गुस्से में था। उमर, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे लगा कि तुम गोली खाकर सो गए होगे। मैं तो बस से आ रही थी, लेकिन नबीहा ने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया। ज़ैनब, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? उमर को बार बार इस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। उमर, एक दफा मेरी पूरी बात सुनो। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो ज़ैनब की किसी बात को सुनना नहीं चाहता था। उमर कुछ बोले बगैर घर से बाहर निकल गया था और ज़ैनब इसे दरवाजे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। उमर तकरीबन आधे घंटे के बाद घर वापस आया तो इसके हाथ में कुछ सामान था। खाना खा लो, वो मुख्तसर सा कहकर आगे बढ़ गया। ज़ैनब ने बेइख्तियार इसका हाथ पकड़ा था। ऐसा नहीं करो उमर, मेरे साथ प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हारा ये नाराज चेहरा मुझे तकलीफ दे रहा है उमर, प्लीज पहली और आखिरी बार माफ कर दो। इसके बाद आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कभी नहीं आऊंगी इसके साथ, पक्का, आई एम प्रॉमिस। मैं तुमसे वादा करती हूँ। वो इसका हाथ पकड़कर एक दफा फिर से रोने लगी थी। उमर बगैर कोई हरकत किए इसी तरह से खड़ा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उमर, ज़ैनब ने इसकी शर्ट पीछे से आस्तीनों से पकड़ी और वो इससे नाराज था, मगर यूं बच्चों की तरह इस कदर मजबूती से इसकी शर्ट पीछे आस्तीनों से पकड़ने पर न जाने क्यों वो आहिस्ता से मुस्कुराया। वो मुड़ा। ज़ैनब, उमर ने नरमी से अपने साथ लगा लिया। रोना बंद करो प्लीज, मैं तुम्हारे मामले में बहुत हसास हूँ, तुम जानती हो। मेरी फैमिली, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी,
تم سے شروع ہو کر تم پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر تم پر ایک خراش بھی آ جائے تو کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو، تم نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اور ابھی تک تم نے یونیفارم بھی نہیں بدلا۔ جاؤ، جا کر یونیفارم بدلو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کمپیوٹر اور دیگر کورس کے ساتھ ساتھ ان دونوں نے لینگویج کورس بھی کیے تھے۔ لینگویج کورس کی آخری کلاس 8 سے 10 بجے تک ختم ہوتی تھی، اور فیکٹری سے واپس آنے کے بعد عمر زینب کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ یہ کورس مکمل ہوا تو عمر نے مختلف جگہ نوکری کے لیے تلاش شروع کر دی۔ اب اسے کسی اور اچھی جگہ، کسی اور اچھے آفس یا کمپنی میں جاب کی تلاش تھی۔ وہ اب کسی فیکٹری یا مال میں جاب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عمر نے ایک بار پھر جاب کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ جگہ جگہ وہ کھاک ایک بار پھر سے چھان رہا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کو 2-3 جگہ پر انٹرویو کے لیے کال آئی اور اسے ان جگہوں پر بلایا گیا۔ پہلی کمپنی نے تو اسے نہ رکھا، کیونکہ جس عہدے کے لیے وہ انٹرویو دینے گیا تھا، اس پوزیشن کے لیے اس کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ البتہ دوسری کمپنی پہلی کمپنی سے زیادہ بڑی اور خوبصورت تھی، جو مہنگے علاقے میں واقع تھی۔ عمر کو یہاں بھی اپنی دال گلتی ہوئی نظر نہ آئی۔ وہ اپنے دل میں کم از کم یہی سوچ رہا تھا۔ عمر نے ابھی انٹرویو بھی نہیں دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اسے لگا کہ اس کا کام یہاں پر بھی نہیں بنے گا۔ وہ تقریباً 14 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں جو اس جاب کے امیدواروں کے لیے یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے، جن میں سے ایک نمبر عمر کا بھی تھا۔ وہ سب باہر لگی ہوئی ویٹنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سنا ہے کمپنی کی باس خود انٹرویو لے رہی ہے، اور بڑا سخت انٹرویو ہے۔ ابھی جو لڑکا انٹرویو دے کر آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ عمر کے برابر میں بیٹھا ہوا لڑکا کسی سے فون پر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر عمر کی امید تھوڑی اور کم ہونے لگی۔ تقریباً 7 لوگوں کے بعد آخر کار عمر کا نمبر آ ہی گیا تھا۔ عمر نے اٹھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو زینب تھی ہر جگہ اس کے ساتھ۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا عمر، کیونکہ تم بہت محنتی ہو۔ زینب کی نرم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ 2.5 گھنٹے میں پہلی دفعہ تھا جب وہ آہستہ سے مسکرایا تھا۔ زینب کا خیال ہی کتنا پیارا تھا اس کے لیے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی سے اسے بڑی آسانی سے کھینچ لیتا تھا۔ عمر نے اپنی سفید شرٹ پر آئی ہوئی سلوٹ کو دور کیا اور امیدی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ چوڑے سفید ٹائلوں والے راستے سے چلتے ہوئے سامنے ہی ایک بڑا آفس تھا۔ اس چوکور سے حصے پر چاروں طرف خوبصورت پینٹنگ اور مصنوعی ہرے رنگ کی بیلیں تھیں۔ دونوں طرف لفٹ موجود تھی، مہنگی چمچماتی ہوئی ٹائلز، مضبوط لکڑی کے دروازے اور جدید دور کی نیو لائٹس، اور بھی بہت کچھ اس آفس کو دیکھنے میں بڑا پرکشش بنا دیتا تھا۔ عمر نے اس طرح کا اتنا خوبصورت آفس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر سامنے شیشے کا بھاری گلاس ڈور کھولا۔ اس نے اپنا پہلا ہی قدم کمرے میں رکھا تھا کہ اس کی ناک سے ایک بے حد خوشگوار خوشبو گزری۔ ٹھنڈے ایسی جیسے ماحول میں لیڈیز پرفیوم کی خوشبو مکمل طور پر رچی بسی ہوئی تھی۔ عمر نے سربراہی کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہا، گڈ مارننگ میم۔ لڑکی جو سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی اس آفس کی مالکن معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی سلک کی سادہ ساڑی پہنے ہوئی تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت، بہت اسٹائلش اور ماڈرن سی۔ اس نے بھی جواب میں صبح کا سلام پیش کیا۔ وہ بے نیازی سے اسے دیکھے بغیر دوبارہ سے فائل پر جھک چکی تھی اور تیز تیز پین چلاتے ہوئے کچھ لکھ رہی تھی۔ پلیز آپ بیٹھیے، اس نے عمر سے کہا۔ اس نے لفافے میں سے عمر کی سی وی نکالنے کے بعد اوپر لکھا ہوا اس کا نام عمر پڑھا۔ عمر، وہ جیسے اس نام پر چونک گئی ہو۔ اس نے دوبارہ نام پڑھا۔ اوپر لکھا ہوا نام بڑا بڑا سا عمر کا ہی تھا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی ہوئی بے حد خوبصورت سی لڑکی نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر
اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا جو اس وقت سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس خاصا پرکشش، توانا اور ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ عمر، اس لڑکی نے صرف ایک لفظ کہا، اس کا نام۔ جی عمر، سامنے بیٹھی لڑکی نے ایک گہرا سانس خارج کر کے جیسے اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ دو تین رسمی جملوں کے بعد عمر نے اپنی فائل اس لڑکی کے آگے بڑھائی۔ آپ تقریباً 1 سال تک کسی ٹائی کی فیکٹری میں جاب کرتے رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے اکاؤنٹنٹ کے فرائض ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مال میں بھی جاب کی ہے آپ نے؟ وہ اس کی سی وی اور ڈاکیومنٹس دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ جی میڈم، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اکاؤنٹنٹ بننے سے پہلے آپ کیا تھے اس فیکٹری میں؟ کیا آپ اس فیکٹری میں ڈائریکٹ اکاؤنٹنٹ کی جاب پر لگے تھے یا اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی کام کیا تھا وہاں؟ پہلے تو میں ایک ورکر ہی تھا، پھر اس کے بعد مجھے اکاؤنٹنٹ بنایا گیا تھا وہاں پر، یعنی میری پروموشن ہوئی تھی۔ پھر فیکٹری کے مالک نے مجھے اپنی دونوں فیکٹریوں کا اکاؤنٹنٹ بنایا تھا۔ یعنی کمپیوٹر وغیرہ خوب چلا لیتے ہیں آپ؟ جی، میں کمپیوٹر کورس کافی سارے کرے ہیں میں نے، اور میرا سبجیکٹ بھی یہی تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے اس کی کوالیفیکیشن دیکھی۔ آپ نے اپنی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی ہے؟ تو کیا آپ کراچی جاب کے سلسلے میں آئے ہیں؟ جی، اب کراچی شفٹ ہو گئے ہیں، کافی مہینوں سے یہیں رہ رہے ہیں۔ آپ نے گریجویشن کیا ہے اور وہ 2 الگ جگہوں پر جاب کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ مزید کیا آپ کا تجربہ ایک جگہ پر اکاؤنٹنٹ کا بھی ہے؟ لیکن ہمیں اکاؤنٹنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے ہی ایک بہت زبردست اکاؤنٹنٹ موجود ہے اور وہ بہت اسمارٹ طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور جس پوسٹ کے لیے آپ یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے آئے ہیں اس حساب سے آپ کا تجربہ بے حد کم ہے۔ ہمیں اس پوزیشن کے لیے ایک بہت اسمارٹ اور ہنرمند امپلائی کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل کسٹمر سے آسانی سے کانٹیکٹ کر سکے، لوکل اور انٹرنیشنل کسٹمرز دونوں کو ڈیل کرنا جانتا ہو۔ میں آپ کو ایک بات بہت ہی کلیئر بتا دوں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ بہت اسمارٹ طریقے سے اپنا ہر کام سر انجام دیتے ہیں۔ پروفیشنل ہونا لازمی ہے۔ ہمارا آفس کوئی چھوٹا آفس نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو مسٹر، آپ کو اپنے باری کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے امیدوار موجود ہیں، لہٰذا آپ کو ویٹنگ پر رکھا جائے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ عمر نے جانے کے لیے اپنے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے بیٹھی ہوئی لڑکی کی آواز آئی، عمر، میرا مطلب ہے مسٹر عمر، کتنے لوگ ہیں آپ کی فیملی میں؟ 1 پرسن میڈم۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر باہر جا رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو پیاری سی لڑکی پہلے ہی اس کی منتظر تھی، فوراً اس کو ٹھنڈا پانی لا کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ پرسکون ہو گیا تو اس سے انٹرویو کے بارے میں پوچھا۔ عمر نے اسے ہر چیز بتائی۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ تھے۔ زینب، وہ زینب سے کہہ رہا تھا۔ زینب نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ اللہ کرے تمہاری وہاں جاب لگ جائے عمر، تم دعا کرو کہ میری وہاں جاب لگ جائے، ضرور، تم دیکھنا تمہیں تمہاری محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ ہاں یار، کھانا لگا دو، واقعی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ شام میں تمہیں لے کر باہر جاؤں گا، سوچ رہا ہوں آج شام تھوڑی آوارہ گردی کریں، تھوڑی کراچی کی جگہوں کو دیکھیں۔ میں اچھی طرح تو سب نہیں جانتا، لیکن اب مجھے اس شہر کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ شام میں عمر بائک کی چابی لے کر باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو عمر؟ پیٹرول بھروانے۔ تم تیار ہو جاؤ۔ اوکے۔ وہ آیا تو زینب تیار ہونے کے بعد اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ عمر بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور نرمی سے اس کے بندھے ہوئے بالوں کو کھولا۔ وہ اکثر اس کے بندھے ہوئے بالوں کو کھول دیا کرتا تھا۔ عمر نے اپنا چہرہ اس کے کاندھوں پر لٹکایا، پھر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اسے دیکھنے لگا۔ سامنے موجود درمیانی سائز کے چوکور شیشے میں ان دونوں کا عکس واضح تھا۔ کیا ہوا عمر، کیا دیکھ رہے ہو؟
वो इसे देखते हुए मुस्कुराई थी। अपनी एक अदद बीवी को देख रहा हूँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी महबूबा भी, लेकिन अक्सर लोग इसे मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं। न जाने क्यों ज़ैनब इसकी बात पर हंसी थी। खैरियत तो है जनाब। वो इसकी तरफ रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। इसकी हल्की ब्राउन रंग की आंखों में गहरा काजल कुछ अच्छा लग रहा था। आई लव यू माई लाइफ। उमर ने इसे नरमी से देखते हुए इसके दोनों गाल चूमे थे। तुम भी तैयार हो जाओ उमर। छोड़ो यार बाहर बाहर को, मैं तो कहता हूँ घर पर ही कुछ वक्त बिताते हैं। वो शरारत से कहने लगा। ज़ैनब इससे ज़रा दूर हुई। जी नहीं, जाकर रेडी हो जाओ। और वैसे भी मेरा दिल आज कराची की सड़कों को देखने का चाह रहा है, लिहाजा आप अपना शैतानी दिमाग अपने पास रखें और मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाएं। जो हुक्म मैडम। वो बेहद फर्माबरदारी से कहता हुआ कपड़े तब्दील करने चला गया। उमर ने अपनी बाइक स्टार्ट की। जरा करीब होकर बैठो और मुझे मजबूती से पकड़ो, वो शरीर से लहजे में शरारत से कहने लगा, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें पता चलने वाला है कि कराची की सड़कों पर कितना ट्रैफिक होता है। कहाँ लेकर जाओगे मुझे? वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी। मेरा इरादा तो तुम्हें साहिल समंदर पर ले जाने का है। इसके बाद मुख्तलिफ बाजार दिखाऊंगा। वो बाइक चलाते हुए कहने लगा। मुझे बहुत ज्यादा बेताबी हो रही है उमर। मैंने तो अभी तक कराची में कुछ भी नहीं देखा और समंदर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम लेकर ही नहीं गए मुझे। मुझे पता है यार, सॉरी मैं मसरूफ था। उमर थोड़ी देर बाद ज़ैनब ने इसे दोबारा पुकारा। क्या मैं बुरी लग रही हूँ या फिर अजीब? ज़ैनब ने अचानक ही उमर से पूछा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम में बुरा लगने वाला कुछ है ही नहीं, तो फिर ये लोग हमें इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? वो रास्ते में उमर और उमर के ऊपर दूसरों की नजरों को महसूस करते हुए बोली। जहां तक मुझे लगता है ये लोग भी वही वाली कंफ्यूजन में हैं कि कहीं हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं हैं जो शाम में बाइक पर सैर सपाटे करने जा रहे हैं। 100% ठीक कह रहा था। लोग इनको देखते अक्सर यही समझते थे कि ये दोनों अपने घर वालों से छुपकर घूम रहे हैं। ये दोनों इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद थे। ज़ैनब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं न था। वो समंदर को देखकर बच्चे की तरह खुश हो गई। तुम मुझे पहले क्यों नहीं लाए इतनी खूबसूरत जगह पर? सॉरी फॉर लेट, इसने आहिस्ता से माजरत की। चलो और थोड़ा सा पानी में चलते हैं। वो अपने पैंट की मोरियां ऊपर करते हुए बोला। समंदर पर इन लोगों ने गरम गरम भुट्टा भी खाया था, जिस पर ज़ैनब ने खूब चाट मसाला और नींबू लगवाया था। वो दोनों मजे से एक दूसरे से बातें करते हुए भुट्टे और समंदर के पानी को एंजॉय कर रहे थे। काफी देर तक वो दोनों वहां रहे थे, क्योंकि ज़ैनब को ये जगह बहुत पसंद आई थी। इसने वहीं खड़े खड़े एक बार फिर से उमर को अगले हफ्ते यहाँ पर लाने की फरमाइश की थी कि वो इस हफ्ते में कम से कम एक या दो बार तो यहाँ लाजमी लेकर आए। उमर ने भी खुशी खुशी इस बात पर हामी भरी। वापसी पर उमर ने से कराची के बहुत से मुख्तलिफ छोटे बड़े मॉल दिखाए थे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बर्तन मार्केट, मोबाइल मार्केट और इसके अपने नाम की ज़ैनब मार्केट भी दिखाई थी। देख लो, तुम्हारे नाम की ज़ैनब मार्केट भी है कराची में, और तुम कराची आने पर राजी नहीं थी। अगर तुम कराची ना आती तो क्या तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे नाम की यहाँ पर एक ज़ैनब मार्केट भी है? वो हंसता हुआ इसे छेड़ रहा था। वो उमर की बात पर खिलखिला कर हंसी थी। इन मार्केट से घूमने के बाद उमर इसे गल्फ मार्केट लेकर गया था। सुना है यहाँ के गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं, लेकिन गोलगप्पे हम यहाँ से जाते हुए खाएंगे। पहले आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। यहाँ से नहीं, यहाँ पर हर चीज के पैसे बहुत हाई हैं। कुछ नहीं होता तो मेरे साथ चलो बस। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास है सब कुछ। वो तो अब मेरे पास भी है। वो मुस्कुराकर इसका हाथ थाम कर इसे अंदर ले जा चुका था। यहाँ पर तो कपड़ों में, ज्वेलरी और चप्पलों में बड़ी वैरायटी है। खूबसूरत और मुख्तलिफ सामान देखकर ज़ैनब बोली। क्लब के अंदर दाखिल होने के बाद दोनों तरफ बेहद खूबसूरत ज्वेलरी की शॉप्स थी, जिन पर बड़ी महारत और खूबसूरत से सेट सजाए हुए थे। उमर ने इसको वहां से सूट दिलाया था।
یہ سوٹ مہنگا ہے عمر، اسے چھوڑ دو، وہ آہستہ آواز میں اس سے کہہ رہی تھی کہ دکان والے کو برا نہ لگ جائے۔ عمر نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمر نے اسی سوٹ اور اس کی جویلری دلائی تھی اور چوڑیاں بھی۔ اب بیگ لینا ہے۔ وہ بیگ کی دکان پر جانے لگا تو زینب نے بے اختیار اس کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ اب ہمیں باہر جانا ہے، چلو باہر، ویسے ہی بہت پیسے خرچ ہو گئے ہیں یہاں پر۔ گھر سے نکلنے کے بعد عمر نے اسے تاریک روڈ دکھایا۔ تاریک روڈ کی رونقیں روشنی سے بھرا یہ خوبصورت شہر مصروف سا زینب کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ شہر کی ہر جگہ کی اپنی ایک خاصیت، خوبصورتی اور رونق تھی۔ جگہ جگہ خوبصورتی سے لائٹوں کے ذریعے ان جگہوں کو روشن کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے روشنی کا شہر کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر روشنیاں ہر جگہ بکھری ہوئی تھی۔ تاریک روڈ کے قریب ایک فوڈ اسٹریٹ پر عمر نے اپنی بائک روکی۔ ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ کے باہر بھٹی والا پیزا لکھا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اسی ریسٹورینٹ میں لے کر آیا تھا جہاں پر ایک آدمی نے انہیں بھٹی والا پیزا چنگیری میں رکھ کر دیا تھا۔ یہ تو بڑا کوئی یونیک اسٹائل ہے، زینب نے اس کی پریزنٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے بڑے اچھے ماحول میں وہاں پر کھانا کھایا تھا۔ اور بتاؤ، اور کہاں جانا ہے؟ میں گھومتے گھومتے تھک گئی ہوں، اب مجھے گھر جانا ہے۔ زینب نے جیسے فیصلہ سنایا۔ اوکے میڈم، کوئی اور خواہش جو آپ کی رہ گئی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ گھر کے لیے واپسی پر انہیں راستے میں کافی ٹریفک ملا تھا۔ اسی دوران ایک سفید رنگ کی خوبصورت گاڑی میں کوئی ان دونوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمر گردن موڑ کر اپنے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا، جس پر وہ آہستہ سے مسکرائی تھی۔ وہی لڑکی جو صبح ہلکے نیلے رنگ کی سادہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ یہ تو وہی لڑکا ہے جو آج صبح انٹرویو کے لیے آیا تھا، گوہر نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہی عمر۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ذرا مایوس سی ہو گئی۔ اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ واپس اوپر چڑھایا۔ سگنل کھلا تو گاڑی تیزی سے آگے جانے لگی۔ گوہر کی نظروں نے دیکھا دیر تک اس بائک کا پیچھا کیا تھا، جب تک وہ اس کی آنکھوں سے غائب نہ ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے گھر کے کالے رنگ کا دروازہ تیزی سے کھولا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا تھا۔ گوہر نے ذرا گردن گھما کر دیکھا تو کالے رنگ کی ہونڈا سٹی کھڑی تھی۔ گوہر نے اس گاڑی کو تعجب سے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ ٹک 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 کرتی ہوئی وہ باریک سرخ رنگ کی ہیل پہنے وہ پوری شان سے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گھر کا مین ڈور پار کرنے کے بعد وہ نیچے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے سیڑھیاں اتر کر آگے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ مزید سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف آئی۔ سفید رنگ کی چمچماتی ٹائلوں سے بنا ہوا کمرہ نمایاں تھا۔ سفید رنگ کے پردے سلیقے سے لٹکے ہوئے تھے۔ خوبصورت سی لائٹوں نے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی الٹے ہاتھ والی دیوار پر دو پینٹنگ لٹکی ہوئی تھی۔ کمرے کے کناروں پر بڑے بڑے پھولدان جو کانچ سے بنے ہوئے تھے، کمرے کی سجاوٹ کے طور پر سجائے گئے تھے، جو اس کمرے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ گوہر نے ہال کے اندر دیکھا، یہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اسے جس کی تلاش تھی وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ دوبارہ گھر کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کو آئی۔ اوپر والا پورشن شروع ہونے سے پہلے ایک اچھی خاصی بڑی سی جگہ پر اچھا خاصا بڑا مچھلیوں کا ایک ایکویریم موجود تھا، بے حد خوبصورت اور مہنگا، جس میں موجود مچھلیاں نایاب تھیں۔ رنگ برنگی خوبصورت مختلف رنگ کی مچھلیاں خوبصورت سے ایکویریم میں گھوم رہی تھیں۔ گوہر انہیں دیکھ کر وہیں رک گئی۔ وہیں وہ جو ایکویریم کے پاس کھڑی ان مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جو بند تھی، اور وہ مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی یوں جیسے انہیں دیکھتے ہوئے وہ کہیں دور کھو چکی ہوں۔ ایکویریم کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک 7 فٹ لمبا چوڑا سا بک شیلف تھا، جس میں مختلف بکس رکھی ہوئی تھیں، جس کے بیچ کے 2 خانے چھوڑ کر مختلف شو پیس رکھے گئے تھے۔ خوش آمدید صفیہ سلطان، پیچھے سے گوہر کی نرم سی آواز سنائی دی۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔
صفیہ سلطان اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ خاتون کتاب کو ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف قدم قدم بڑھا کر فاصلہ کم کر رہی تھی۔ صفیہ سلطان کے بالوں کا رنگ اس وقت ڈارک براؤن تھا، انہوں نے ابھی تازہ تازہ ڈائی کروایا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سی خاتون تھی۔ صفیہ سلطان کے بال اسٹائل سے کٹے ہوئے کندھوں تک آتے تھے، آنکھیں ہلکی گرے رنگ کی تھیں، مغرور کھڑی سی ناک اور صاف رنگت والی۔ وہ ایک بے حد اسمارٹ خاتون تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس ایج میں بھی مینٹین کر کے رکھا تھا۔ سرخ رنگ کی ساڑی جو سلک کی تھی، بڑی سلیقے سے اپنے جسم پر باندھی ہوئی تھی۔ گلے میں اپنا وہ مخصوص ہار پہنی ہوئی تھی، جس کے درمیان میں ایک نیلے رنگ کا قیمتی پتھر لگا ہوا تھا اور کناروں کی طرف سفید موتیوں سے اس ہار کو مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اس نیلے رنگ کی چمک ایسی تھی کہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف ضرور متوجہ کرتی تھی۔ نیلے رنگ کا وہ بے حد خوبصورت قیمتی پتھر جو ان کی گردن میں لٹک رہا تھا، جس کی قیمت شاید اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، یا پھر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ گوہر نے ہمیشہ کی طرح ان کی صاف گردن میں لٹکتا ہوا پتھر حسرت سے وہ ہار دیکھا، جس کی چاہت اسے ہمیشہ سے رہی تھی، مگر یہ شاید ہی اسے کبھی میسر ہوگا، شاید ساری زندگی لگ جائے حاصل کرنے میں۔ گوہر نے ان کے چمکتے ہوئے ہار سے نگاہ اٹھا کر صفیہ سلطان کو دیکھا۔ بالوں کا نیلا رنگ نیا رنگ کافی اچھا لگ رہا ہے آپ پر۔ گوہر نے ان کے نئے کٹے ہوئے بال اور بالوں کے رنگ کو دیکھ کر تعریف کی۔ صفیہ سلطان اب کتاب کو ہاتھ میں لیے باریک ہیل سے ٹک ٹک کرتی ہوئی بک شیلف کی طرف آ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی نزاکت سے وہ کتاب اس جگہ پر رکھی جہاں سے اٹھائی تھی۔ گوہر نے غور سے ان کے حسین سے سراپے کو دیکھا۔ وہ بڑھاپے میں بھی اچھی خاصی خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ ان کی عمر کا اندازہ ان کے چہرے سے لگانا بہت مشکل تھا۔ وہ دیکھنے میں خاصی جوان، خوش پرکشش لگتی تھی۔ گوہر بھی ایسی ہی تھی، اتنی ہی مغرور اور خوبصورت، کسی کو اہمیت نہ دینے والی۔ صفیہ سلطان اس سے بات کرتے ہوئے دونوں ٹانگوں کی کینچی بنائے شان سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ قریبی گوہر بھی ان کے پاس بیٹھی اور ٹانگوں کی کینچی بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے نئے رنگ شدہ بالوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن بھی بڑی گلو کر رہی ہے۔ کیا بوٹاکس کے انجیکشن لگوائے ہیں یا پھر لاکھوں کی اسکن ٹریٹمنٹ کروائی ہے؟ وہ گوہر کی بات پر آہستہ سے مسکرائی تھی۔ کیا تم میری خوبصورتی سے جل رہی ہو؟ تمہارے یہ جلنے کی عادت ابھی تک گئی نہیں، کب چھوڑو گی یہ عادت گوہر؟ ان کی بات پر گوہر انہیں دیکھ کر آہستہ سے مسکرائی تھی۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی، وہ یہ بات خوب جانتی تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھی، تو فوراً اسے کہنے لگی، صفیہ صاحبہ، آپ خود بتائیں میں یہ عادت کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جبکہ یہ عادت تو میں نے اپنی ساس سے یعنی آپ سے سیکھی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ عادت میں کبھی چھوڑ پاؤں گی۔ گوہر کی بات پر صفیہ سلطان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں میری غیر موجودگی میں تم کافی تیز ہوتی جا رہی ہو۔ میرا مشورہ مانو تو اپنے پروں کو ذرا سمیٹ کر رکھو، یہ نہ ہو کہ بلند پرواز کرنے پر تم منہ کے بل زمین پر گر جاؤ۔ واقعی صفیہ صاحبہ، گوہر بھی انہی کے انداز میں بولی تھی، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کی اس غیر موجودگی کے دوران آپ سے ملنے کوئی 4 مرد حضرات آئے تھے۔ وہ ذرا سا جھک کر رازداری سے کہنے لگی، ان میں سے ایک حسین صاحب بھی تھے، مگر افسوس وہ آپ سے نہیں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ بے حد افسوس کے ساتھ گوہر جیسے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہنے لگی، اب آخر ایک ہی عورت سے کتنی بار ملے گا کوئی؟ گوہر کے اس طرح کہنے پر صفیہ سلطان نے اسے نظر بھر غور کر دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی،
میرے ہی گھر میں کھڑی ہو کر تم مجھ سے اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا میری بات، ایک تو تم مجھے ہر بار آپ کو بتانا پڑتا ہے اور آپ ہر بار بھول جاتی ہیں۔ اس نے بے حد افسوس سے اپنی گھڑی کو دیکھا تھا۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، یہ صرف آپ کا نہیں میرا بھی گھر ہے، یعنی میرے شوہر کا بھی ہے، جو مجھے شادی کر کے یہاں لایا ہے۔ یہ بات بھول کیوں جاتی ہیں آپ ہمیشہ؟ اور آپ کے بے حد اصرار پر ہی تو میں یہاں آئی ہوں کہ آپ کو یاد دلاؤں۔ اس نے جیسے صفیہ سلطان کو جتایا۔ صفیہ سلطان اس کی بات پر زور سے ہنسی تھی۔ تم تو اپنے شوہر اور شادی کی بات نہ ہی کیا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ گوہر کی مسکراہٹ کو غائب کرنے کی ماہر تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ گوہر کی مسکراہٹ اب غائب ہو گئی تھی اور وہ ان کی بات پر اندر تک جل گئی تھی۔ جب تم مجھ سے اتنی باتیں کر رہی ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے تو 1 ہفتے کے بعد دبئی سے واپس آ جانا تھا۔ آج 8 دن ہو گئے، وہ نہیں آیا۔ کیا ابھی تک اس نے فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی فون اٹھا رہا ہے؟ جعفر کے سیکرٹری کو فون کیا تھا، وہ 2 دن بعد دبئی سے واپس آئیں گے۔ اتنے میں اسے حسین صاحب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آئے تھے۔ گوہر ان سے مل کر 2-3 رسمی جملے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ویلکم صفیہ، انہوں نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں خوش آمدید کیا تھا۔ بہت شکریہ تمہارا حسین، ان کی بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صفیہ سلطان حسین سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور انہوں نے پہلی ہی فرصت میں جعفر کی پرسنل سیکرٹری کو کال ملائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم سعد کے جعفر کی غیر موجودگی میں یا جعفر کے آفس میں بیٹھی تھی؟ یہ جعفر کے آفس میں بیٹھی تھی، صفیہ سلطان نے پہلے ہی فرصت میں جعفر سلطان کے سیکرٹری سے پوچھا۔ نو نو میم، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ سر کی غیر موجودگی میں ان کا آفس ہمیشہ لاک ہی رہتا ہے، کوئی استعمال نہیں کرتا، اور گوہر میڈم تو اپنے آفس میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ان پر نظر رکھوں، تو میں نے دیکھا تھا وہ نہیں تھی سر کے آفس کے قریب۔ جب تک جعفر نہیں آ جاتا سخت نظر رکھو اس کے اوپر، انہوں نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ 2 دن کے بعد عمر کو اس آفس سے کال آئی جس آفس میں اس نے اپلائی کیا تھا اور وہ جا کر انٹرویو دیا تھا۔ وہ اس وقت فیکٹری میں کوئی کام کر رہا تھا جب اسے کال آئی تھی۔ اس نے بے دھیانی سے کال اٹھائی، اسے لگا کہ زینب ہوگی۔ وہ کال زینب کی نہیں بلکہ آفس کی طرف سے تھی۔ اس سے آفس والے اس سے بات کرنے کے بعد عمر نے دوسری کال زینب کو کی تھی۔ اس نے زینب کو ساری بات بتائی تو زینب بہت خوش ہوئی۔ کل سے ایک دفعہ پھر آفس جانا تھا۔ اس آفس میں اس کی جاب فائنل ہو چکی تھی۔ اگلے دن زینب نے اس کے لیے سیاہ رنگ کی شرٹ نکالی تھی۔ وہ اس سیاہ رنگ کی شرٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے دونوں کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے مسلسل دعائیں دے رہی تھی۔ عمر نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں اس قابل تو نہیں تھا۔ تم اس قابل ہو عمر، اس نے ایک بار پختہ یقین کے ساتھ عمر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ دل سے مسکرایا۔ تم دیکھنا زینب، اب مجھے پوری امید ہے کہ اب ہمارے حالات کچھ اور اچھے ضرور ہو جائیں گے۔ عمر نے جیسے زینب کو امید دلائی۔ ضرور انشاءاللہ، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ آج عمر کے آفس کا پہلا دن تھا۔ وہ ایک بار پھر اس اونچی سی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آفس کے اندر داخل ہوا تو آفس لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہر کوئی کام میں بے حد مصروف نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کے چلنے سے جوتوں میں پیدا ہونے والی بھاری آواز، فون کی گھنٹیاں، ٹائپنگ کی آواز، مردانہ بھاری آواز میں گفتگو، ایک دوسرے سے کچھ ڈسکس کرتی ہوئی آواز، عورتوں کی باریک سی ہیل میں چلتی ہوئی آواز، سب کچھ اس کے لیے بہت نیا سا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا ماحول شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا، اتنا مصروف اور اتنا فاسٹ اور ماڈرن۔ گوہر نے صحیح کہا تھا کہ وہاں پر موجود کام کرنے والے لوگ کافی پروفیشنل اور اپنے کام سے کام کرنے والے لگتے تھے۔ لائن سے آدمی کرسی پر بیٹھے ہوئے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلائے
ہوئے کام کر رہے تھے۔ دوسری طرف اس نے دیکھا تو وہاں پر بھی لوگ فائلوں پر جھکے ہوئے پین سے کچھ لکھ رہے تھے اور کنارے پر کھڑے ہیں کچھ لوگ ایک دوسرے سے بڑی مصروف انداز میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہاں پر ایک دوسرے سے غیر ضروری بات کرنے سے پرہیز کرتا تھا۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہوئی تو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جاب ان کے ہاتھ سے گئی۔ ایسے میں ایک درمیانے قد کا خوش شکل سا لڑکا جو شاید اس سے کچھ سال بڑا ہوگا اس کے پاس آیا۔ مسٹر عمر، السلام علیکم، میرا نام حماد ہے۔ اس نے عمر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، عمر نے کہہ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کا کام اور جگہ بتا دیتا ہوں، وہ اسے بڑے پروفیشنل انداز میں کہتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تقریباً 3 کمروں کے گزرنے کے بعد حماد نے عمر کو اس کی جگہ دکھائی۔ عمر کی جگہ حماد کے برابر والی کرسی تھی۔ جگہ دکھانے کے بعد حماد نے اسے کچھ ڈاکیومنٹس دیے تھے۔ عمر، ان ڈاکیومنٹس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، پھر باری باری یہ سارے ڈاکیومنٹس ٹائپ ہوں گے اور ہر ڈاکیومنٹ کی ایک الگ فائل بنے گی ان کے نام کے ساتھ۔ جو گوہر نام کے ہیں وہ 2 گھنٹے کے بعد آئیں گی اور آپ کا کام بھی دیکھیں گی، اور کوشش کرنا عمر کے کسی قسم کی غلطی نہ ہو، وہ اسے فائل دیتے ہوئے کہنے لگا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا جہاں اس کی سیٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی فائل نکال کر کام کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہر ایک اس قدر مصروف تھا آفس میں گردن تک اٹھانے کی فرصت نہ تھی۔ عمر نے گردن اٹھا کر ایک نظر آفس کے مصروف سے ماحول کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر کام کرنا شروع کیا۔ اگلے 2 منٹ کے بعد وہ اسی آفس کا ایک مصروف سا فرد نظر آ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ تو بڑے سکون سے مصروف انداز میں گزرا، لیکن اگلے ہی گھنٹے آفس میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آفس کے لوگ پہلے ہی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن یوں اچانک ایک دم اور الرٹ ہو گئے تھے۔ جس کی ٹیبل پر اگر کوئی فائل یا کچھ سامان بکھرا ہوا تھا تو اس نے تیزی سے سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ حماد کی ہلچل بڑی تیزی عمر نے نوٹ کی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تیز تیز فائل کے پیپر پن اپ کر رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر کہنے لگا۔ حماد نے مسکرا کر عمر کو دیکھا تھا۔ تم ابھی نئے ہو اسی لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے، سر آ چکے ہیں، وہ ابھی نیچے ہیں۔ ویسے تو سر کو کل آنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ضروری کام ہو اس لیے واپس آ گئے ہیں۔ سر آ گئے، وہ سب تمیز سے کھڑے ہوئے۔ ویلکم سر۔ مارننگ سر۔ ہر ایک باری باری اسے ویلکم کہنے لگا، جس کا جواب وہ ہلکا سا سر ہلا کر دے رہا تھا۔ عمر کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ایک بہت مغرور ہینڈسم سے بندے پر پڑی، جو اس وقت سفید رنگ کی شرٹ کے اوپر گرے رنگ کا کوٹ اور گرے رنگ کی ڈریس پینٹ پہنے ہوا تھا، اور ساتھ ہی گرے رنگ کی ٹائی۔ اس کے جوتوں سے لے کر اس کے بال تک ہر چیز اتنی پرفیکٹ تھی کہ عمر چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس کی شخصیت دیکھنے میں اتنی مکمل لگتی تھی کہ کوئی بھی نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ سفید شرٹ میں سامنے سے چلتے ہوئے بندے کی پرسنالٹی بے حد پرکشش تھی۔ عمر اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ جعفر سلطان نے ایک نظر عمر کو دیکھا تو عمر میں تیزی سے صبح کا سلام پیش کیا، جس کے جواب میں اس نے سر کو جھکا کر دیا تھا۔ عمر اس کے جانے کے بعد بھی اسے 1 منٹ تک دیکھتا رہا تھا۔ عمر کو اس کی پرسنالٹی کافی پرکشش لگی۔ عمر کو بہت ہی کم لوگ اپنی طرف کھینچتے تھے اور شاید جے ایس ان میں سے ایک بن چکا تھا۔ Its personality is very strong، عمر نے حماد سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حماد نے جواب دیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد جو ٹائپنگ حماد نے اسے دی تھی، اس دوران عمر نے اسے مکمل کر لی تھی۔ تم نے جو فائل ٹائپ کی ہے اور جو کچھ بھی تم نے بنایا ہے، اسے اچھی طرح سے ریڈ کر لو۔
बार बार चेक करो, क्योंकि हो सकता है कि ये फाइल JS खुद चेक करे। तुम्हारे साथ आज 2 लड़के और आए हैं, हो सकता है तुम तीनों को वो खुद देखे कि तुम लोग कैसे काम करते हो, तो बेहतर यही है कि तुम्हारे काम में कोई गलती ना हो। वो इसे बड़े प्रोफेशनल अंदाज में नरमी से समझा रहा था। अभी इनकी मीटिंग चल ही रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो तुम लोगों को बुलाएंगे, तो तुम लोग अपना काम मुकम्मल रखना। ठीक है, उमर ने इसकी बात का जवाब मुख्तसर दिया। ठीक 1 घंटे बाद ऑफिस में दाखिल होने वाली गौहर थी। सफेद पैंट पर गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी बालों को ऊंची पोनी बनाए वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो रही थी। इसने अपने एक हाथ की कोहनी पर ब्रांडेड बैग टांगा हुआ था। वो बड़ी शान और गुरूर से ऑफिस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। इसकी सेक्रेटरी एहसन तहजीब से गौहर की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग मैम, जाफर सर ऑफिस में हैं। इसने फौरन इसे खबर दी और गौहर के कान के करीब कहा। गौहर के कदम अचानक ही रुके थे। जाफर कब आया? इसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा। 1 घंटा पहले ही आए हैं और मीटिंग में मसरूफ थे। मैं भी इनके साथ था, वरना मैं आपको खुद कॉल करके बता देता। अभी वो 3 लड़के जो आपने रखे हैं वो जाफर सर के ऑफिस में हैं। सर इन तीनों को बारी बारी बुलाकर इनसे मीटिंग कर रहे हैं, आपका तारुफ पूछ रहे हैं। अभी वो जो लंबा वाला लड़का है इससे मीटिंग कर रहे हैं। वो क्या नाम है इसका? हाँ, उमर। हाँ, इस लड़के का नाम उमर है। इसका आज पहला दिन होगा ऑफिस में, गौहर ने कहा। वो अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए अब आगे बढ़ रही थी, मगर इसकी चाल में बहुत आहिस्तगी थी। वो जिस शान से और जिस गरूर से चलते हुए पहले आ रही थी, वो गरूर और शान खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी 3rd एपिसोड इस नॉवल की। और अगर आप लोगों को नॉवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।